بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آفس سے باہر نکل رہا تھا، اچانک ایک عورت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، مراد خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں میری بد دعا لگے گی، کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اس کی باتیں اور لہجہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا گریبان اس سے چھڑوایا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، مگر وہ گاڑی کا شیشہ بار بار بجا کر کہہ رہی تھی، تمہیں میری بد دعا لگے گی، اللہ اتنا بھی بے نیاز نہیں ہے، دیکھنا تم خوشیوں کو ترسو گے۔ وہ عورت چنگھاڑ رہی تھی کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم گنہگار ہو۔ اس کی آوازوں پر میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ خواب اس دن مجھے پہلی بار نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تیسری بار تھی جب مجھے اس خواب نے آدھی رات کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھا، میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساری رات میں جاگتے ہی گزر گئی۔ اگلی روز صبح ہوتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میری ماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی، عمر کا تقاضا تھا یا ابو کی موت کا دکھ، وہ تو بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس جاتے ہی انہیں پورا خواب سنانے لگا۔ انہوں نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں خوابوں کی حد تک ہوتی ہیں۔ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میں تمہاری کسی اچھے گھر میں شادی کروانا چاہتی ہوں تاکہ تمہارا ذہن ایسی چیزوں سے ہٹ جائے۔ مجھے بھی امی سے بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امی نے اگلے ہی دن خالہ کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، جس جگہ میرا رشتہ ہوا وہ لوگ بھی ہر طرح سے شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکی میری ہم مزاج تھی اور جدت پسند تھی، امیرانہ لائف سٹائل کی مالک تھی۔ امی کو لگتا تھا شاید ہم دونوں خوش رہیں گے۔ چند مہینوں میں ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی اکثر راتوں کو دیر سے گھر آیا کرتی۔ میری بھی عادات کچھ ایسی ہی تھیں، مگر وہ مجھے بالکل وقت نہ دیتی۔ لیکن ایک بات جو ان دنوں میں نمایاں تھی کہ جس وجہ سے امی نے میری شادی کروائی تھی، وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ پہلے جو خواب مجھے ہفتے میں 2 یا 3 بار آتا تھا، اب وہی خواب مجھے ہفتے میں 3 سے 4 بار آتا۔ وہی عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مراد، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں اس خواب کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ میں سوچتا، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ مجھے خواب کی صورت میں دے رہا ہے؟ مگر میری سوچیں ایک خاص حد پر آ کر ختم ہو جاتی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب کہیں نہ ملتا۔ اکثر میں جب رات کو ڈر کر اٹھتا، میری بیوی بھی خوفزدہ ہو جاتی، وہ مجھے پاگل سمجھنے لگتی۔ چند مہینوں میں ہی ڈپریشن میں آ کر میں نے اسے طلاق دے دی۔ اس بات کا میری ماں کو بہت دکھ ہوا، مگر مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں نفسیاتی مریض بن چکا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت گھر میں گزر جاتا، مگر گھر میں قید ہو کر بھی کب تک بیٹھتا؟ اب تو ہر وقت مجھے عورت کا چہرہ نظر آتا۔ مجھے لگتا میں سچ مچ پاگل ہو رہا ہوں۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری امی میری یہ حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ مجھے نیند سے ڈر لگنے لگا۔ اکثر میں پوری رات جاگ کر گزار دیتا۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں اپنے مسئلوں میں اتنا الجھ گیا کہ اکثر ماں کی حالت پر غور ہی نہ کر پاتا۔ میں جب امی کے پاس جاتا، امی اپنے کمزور ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ خوابوں کا دورانیہ کم ہونے لگا، لیکن جس رات مجھے وہ خواب آ جاتا، وہ رات بے سکونی میں ہی گزرتی۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، بیٹے میں کمزور ہو چکی ہوں، تم میری اکلوتی اولاد ہو، مجھے اپنے گھر کی خوشیاں دکھا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ مگر میں ان سب چیزوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں امی، میں ایک بد دعا کے حصار میں ہوں، میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مگر امی میری بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، اگر تم نے اپنا گھر نہ بسایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب کی بار امی نے میرے لیے جو لڑکی ڈھونڈی تھی، وہ انتہائی سادہ اور معصوم طبیعت کی مالک تھی۔ اس کا نام مہنور تھا۔ وہ خود بھی سراپائے نور تھی۔ اسے دیکھ کر پاکیزگی اور اطمینان کا احساس محسوس ہوتا۔ ایسا سکون اور نور میں نے کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے کی گئی، کیونکہ اب میں خود بھی دھوم دھام والی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ مہنور ایک نہایت عبادت گزار اور نیک دل لڑکی تھی، 5 وقت کی نمازی ہونے کے ساتھ بہترین اخلاق کی مالک۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ اب میں اپنی مرضی سے وقت پر گھر آ جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا کوئی گھر پر انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی،
وہ یہ تھی، اب مجھے ڈرانے خواب نہیں آتے تھے، مجھے کوئی بددعا نہیں دیتا تھا۔ میں اسی وجہ سے مانور جیسی پاک لڑکی کو زندگی میں شامل ہونے پر خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ میں اور ماہنور بے پناہ خوش تھے۔ امی بھی پہلے سے بہتر نظر آنے لگی تھیں۔ ماہنور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری زندگی پھر واپس معمول پر آ گئی۔ تقریباً 2 ماہ بعد ماہنور نے مجھے زندگی کی سب سے پیاری خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، یعنی ہم دونوں کو والدین جیسے رتبے کا شرف بخش دیا گیا۔ جب میں نے امی کو یہ خبر سنائی، ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ آج سے پہلے میں نے امی کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں ماہنور کا رتبہ اور بھی بلند ہو گیا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہم بچے کی حرکت آسانی سے محسوس کرنے لگے۔ وہ دن ہماری زندگی کے حسین دن تھے۔ اب ہمیں انتظار تھا تو بس اس دن کا جب ہم اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ ڈاکٹر ماہنور کو بچے کی پیدائش کے لیے اندر لے جا چکے تھے۔ میں باہر دعا کر رہا تھا کہ اللہ ماں اور بچے کی زندگی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اتنے میں ایک نرس ہاتھوں میں بچہ اٹھا کر باہر آئی۔ خوشی سے میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نرس نے بچے کا منہ میری جانب کیا اور کہا، معاف کیجیے گا، کچھ مسائل کی وجہ سے ہم آپ کا بچہ بچا نہیں سکے۔ بچے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہ تھی اور وہ خوشی کے آنسو دکھ میں بدل گئے۔ میں نے بچی کو دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت کسی گڑیا کی مانند تھی۔ میرا جی چاہا میں چیخ چیخ کر روؤں، اللہ سے اس ناانصافی کا شکوہ کروں، مگر وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ بچے کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد میں ماہنور سے ملنے گیا۔ ڈاکٹرز نے بچی کو ماں کے سامنے لے جانے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں اس کے پاس خالی ہاتھ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچے کے بارے میں جان چکی ہے اور کس قدر رو چکی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تسلی دینے کے لیے تھاما، مگر کچھ دکھوں کا مداوع ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت میرے پاس ایسے الفاظ نہ تھے جس سے میں ماہنور کے دکھ سمیٹ سکتا۔ ہم دونوں صرف آنسوں کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد ماہنور بوجھل سی رہنے لگی۔ امی بھی پہلے کی طرح بیمار ہو گئی تھیں۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر خوشی میں وہ اچانک خاموش ہو جاتی۔ اس کی خاموشی اور اداسی میرے دل کو کھانے لگتی۔ اس واقعے کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ماہنور پھر سے امید سے ہو گئی۔ ہم دونوں کے چہرے پر ایک بار پھر رونق آ گئی تھی۔ اب وہ پھر سے کھل کر مسکرانے لگی۔ ہم دونوں ایک بار معمول کی زندگی جینے لگے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ماہنور کمزور ہو گئی تھی، مگر دوسرے بچے کے بعد وہ توانا اور تندرست تھی۔ اب کی بار ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کوئی پیچیدگی نہیں، بچہ خیریت سے ہو جائے گا۔ ماہنور کی خوشیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ قائم رہتی۔ وہ نماز کی پابندی کرتی اور قرآن کی تلاوت کا خاص خیال رکھتی۔ 9 مہینے پورے ہو گئے، پیدائش کا مرحلہ آن پہنچا۔ میں دل میں ایک انجانا سا خوف لیے پھر رہا تھا، مگر میں سوچتا ہمارے ساتھ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ مگر اس بار بھی ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میں لرز کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے بچی کا رخ میری جانب کیا۔ ماں کا نمایاں عکس تھی وہ، جیسے ماہنور کا سارا نور اس بچی میں اتر آیا ہو۔ اب کی بار میرے آنسو میرے بس میں نہیں رہے، نہ ہی مجھ میں ہمت تھی کہ انہیں روک پاتا، سو میں نے انہیں بہنے دیا۔ بچی کو دفنا دیا گیا۔ اب پھر پل صراط جیسا مشکل سفر طے کرنے کی باری آ گئی، یعنی اب میں نے ماہنور کا سامنا کرنا تھا۔ اب کی بار میں نے ہمت سے کام لیا، اس کے پاس گیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ حلقوں سے بھر چکی تھیں، کیونکہ اس کے کانوں میں بچی کی چیخوں کی آواز پڑی تھی، جو چند منٹ ہی زندہ رہی۔ چند منٹ بعد ماہنور نے اسے محسوس کیا۔ کسی ماں کے لیے اس سے دردناک لمحہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے دم توڑ جائے، وہ بھی تب جب وہ پورے 9 مہینے سے اسے اپنے پیٹ میں پالے۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہ کرو، انشاءاللہ جلد ہمیں جیتی جاگتی ننھی سی جان سونپ دے گا، پھر وہ اسے ہم سے کبھی واپس نہیں لے گا۔ لیکن اس وقت تسلی کا کوئی بھی لفظ ماہنور کی کیفیت بدلنے کے لیے کم تھا۔ ماہنور اب مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ میں بھی ایک پریشانی کا شکار تھا۔ مجھے سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ اچانک میرے دماغ میں کھٹکا سا ہوا، کہیں ان سب باتوں کا تعلق اس خواب سے تو نہیں، مگر میں نے سر کو جھٹکا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خواب تو اب بہت پیچھے رہ گیا۔ میں ماہنور کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر میں ناکام ہی رہتا۔ ادھر امی کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی، وہ لاغر ہو گئی تھیں اور بولنے سے قاصر تھیں۔ ایک دن اچانک جب میں ان کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں خاموش ہو چکی تھیں۔
ان میں جو تھوڑی بہت حرارت ہوتی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی بھی ہمیں اس دنیا سے اکیلا لڑنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کی وفات کے بعد زیادہ تر میں گھر پر ہی رہتا۔ ماہنور بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اب کہ جب اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے کا اشارہ دیا تو ہم دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں پھر ویسا ہی نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے وہ 9 ماہ گزر گئے، مگر پیدائش کے وقت پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب اسی خواب کا اثر ہے، میں واقعی کسی بد دعا کے حصار میں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا اگر چوتھی بار ماہنور ماں بنی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ماہنور کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ماہنور کو جب ڈاکٹر کی اس بات کا پتہ چلا اس نے اپنے چہرے پر آنسوؤں کی چادر تان لی۔ میرے پاس بھی خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گھر جانے کے بعد میں نے بھی ماہنور کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، ذہن پر زور دیتا، اے اللہ آخر ایسا کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد پھر سے ماہنور نے بچے کی نوید سنائی تھی۔ اب کی بار میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے ماہنور کو فوراً کہا یہ بچہ ضائع کروا دو۔ بولی ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیوں اپنی ہاتھ سے اس ننھی جان کو مار دوں۔ میں چپ ہو گیا۔ ماہنور نے مجھے جو خبر سنائی تھی اس کے بعد میں اس بچے اور ماہنور کی سلامتی کی دعائیں مانگتا، روز تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور اللہ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ ایک رات تہجد کے وقت میں نفل پڑھ کر جیسے ہی جائے نماز سے اٹھا ماہنور میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی سب ٹھیک تو ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہاری زندگی کے لیے فکر مند ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بتایا مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسلسل یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اب میں تمہیں ہی نہ کھو دوں۔ ماہنور نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا اور بولی کیسی بد دعا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی مگر بچہ ضائع کروانے پر وہ تیار نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو پیدا کرنے پر بضد تھی۔ مجھے کہنے لگی اگر آپ نے بچہ ضائع کروانے کی بات کی تو اب میں اپنی جان لے لوں گی۔ ان خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس کی بچے سے والہانہ محبت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے بولی ہم گھر پر ایک قرآن خوانی کروا لیتے ہیں جس سے گھر میں برکت آئے گی اور بچے پر بھی برا اثر نہیں پڑے گا۔ شاید کسی کی دعا ہمارے بچے کو لگ جائے۔ میں بھی اس کی بات سے متفق تھا۔ 2 دن بعد گھر پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی خوبصورتی سے محفل اختتام پذیر ہوئی۔ محلے کی تمام عورتیں اب واپس لوٹ رہی تھیں۔ میں اور ماہنور صحن میں کھڑے تھے۔ اچانک میری نظر گیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک عورت محلے کی باقی عورتوں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی شکل میرے حواسوں پر نقش ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ماہنور سے کہا ماہنور یہ وہ عورت ہے جو میرے خواب میں آتی تھی۔ ماہنور نے دیکھا مگر وہ عورت جا چکی تھی۔ مراد اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ گلی میں کہیں مڑ گئی تھی۔ شاید میرا جسم مکمل طور پر کسی خوف کے حصار میں آ گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہیں وہ عورت میری بیوی اور بچی کے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ ماہنور نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس سے بات کریں گے، آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ مگر مجھے ڈر تھا وہ ماہنور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں جانتا تھا میں اسی عورت کی بد دعا کے حصار میں ہوں۔ یہی عورت میرے بچے کی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور اس کی دعا سے میرا بچہ بچ بھی سکتا ہے۔ اگلے ہی روز ماہنور اور میں اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ پھر اچانک ہماری نظر ایک بوسیدہ سے گھر پر پڑی جس میں ایک عورت گڑیا کو گود میں رکھے اس سے کھیل رہی تھی۔ 1 سیکنڈ سے پہلے میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے ماہنور کو بتایا یہ وہی عورت ہے جو میرے خوابوں میں آتی ہے۔ ماہنور اور میں گاڑی سے اترے اور اس کے پاس گئے۔ ماہنور نے پہلے اس کا حال پوچھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر سہم سی گئی، گڑیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماہنور نے اسے کہا یہ آپ کی ہے۔ اس عورت نے ماہنور کی طرف دیکھا اور ڈرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تب ماہنور نے کہا مگر یہ تو گڑیا ہے۔ وہ عورت ایک دم گڑیا کو پھینک کر رونے لگی اور کہنے لگی ہاں یہ تو گڑیا ہے، میری بیٹی تو اس ظالم شخص نے مار دی۔ ماہنور نے جب پوچھا کہ کس نے تو اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کر دی مگر الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔
وہ عورت بولی، مجھے شادی کے 10 سال بعد اولاد نصیب ہوئی تھی، مگر ایک دن اچانک مجھے سبزی لینے مجبوراً باہر جانا پڑا۔ تب ایک صاحب بڑی سی گاڑی میں گزرا اور گاڑی کا کونا مجھے کمر پر لگا۔ میں اوندھے منہ گر گئی۔ میرا بچہ مر گیا۔ اس ظالم نے ایک بار بھی مڑ کر میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آواز اس کے آنسوں میں دب گئی۔ وہ اس گاڑی والے کو بد دعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، اس کے بعد مجھے کبھی اولاد نہیں ہوئی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے آنسو اب ہچکیوں میں بدل چکے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ یہ میں ہی تھا جو اس عورت سے ٹکرایا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا، وہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے بچے کی جان لی تھی۔ میں اس دن بہت جلدی میں تھا، میری بہت ضروری میٹنگ تھی اور اب آپ میرے سامنے آ گئیں۔ مجھے لگا زیادہ ٹکر نہیں لگی، اس لیے میں نے گاڑی نہیں روکی، لیکن گاڑی روکتا تو میرا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، مگر وہ مجھ پر کسی بھوکی شیرنی کی مانند برس پڑی۔ کہنے لگی، تم قاتل ہو، میرے بچے کے قاتل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اسی وقت تمہیں بد دعا دے دی تھی کہ تم کبھی اپنی جیتی جاگتی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے سکو۔ تم قاتل ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ عورت حواس باختہ ہو کر بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی۔ اتنے میں مہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مہنور کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ بھی آنسوں سے تر تھا۔ اس نے عورت کے آگے ہاتھ جوڑے، اس سے کہا، اللہ کی رضا کے لیے میرے شوہر کو معاف کر دو۔ تم نے ایک بار اولاد کا دکھ دیکھا ہے، میں اپنے 3 بچے کھو چکی ہوں۔ مہنور کی بات سن کر وہ ذرا تحمل میں آئی، مگر اس کی سانسیں ابھی تک اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان ناہموار سانسوں کے ساتھ مہنور کا منہ تکنے لگی۔ مہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شاید تمہارا دکھ میرے دکھ سے ابھی بھی چھوٹا ہے، میں پھر ماں بننے والی ہوں۔ اگر تم نے ابھی بھی میرے شوہر کو معاف نہیں کیا تو اس بار میں مروں گی اور تم ایک قاتل بن جاؤ گی۔ تب وہ عورت ذرا سی دیر خاموش ہوئی اور پھر بولی، میں ایک ہی صورت میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، یہ بچہ تم میرے حوالے کرو گی۔ پہلے تو مہنور کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، مگر پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بچہ تم رکھ لینا، اللہ نے اگر اس کی جان بخش دی ہے تو ہمیں اور اولاد سے بھی نواز دے گا۔ یہ سن کر وہ تحمل میں آ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر یاد رکھنا یہ بچہ میرا ہوگا۔ اس وقت ہم دونوں عجیب کشمکش میں گھر واپس آ گئے۔ میں نے مہنور کو سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، مگر وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری دعائیں ابھی بھی اسی کے حق میں تھیں، مگر میں نے پورے 9 مہینے تہجد کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑی تھیں۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ میرے دماغ میں عجیب سی الجھنیں تھیں، مگر اس بار سبھی اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، جیسے چاند کا ٹکڑا اٹھا کر میری گود میں رکھ دیا ہو۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مہنور بھی بچے کو دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مہنور اب کبھی اولاد جیسی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ مہنور کے کمرے میں گیا، اسے ڈاکٹر کی کہی بات بتائی۔ وہ بھی میری بات سن کر رونے لگی۔ ہم دونوں کو شرط اچھے سے یاد تھی، ہم اس سے مکر نہیں سکتے تھے۔ خیر، گھر واپسی پر ہم نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، اسے اپنا بچہ سونپنا چاہا، ساتھ ہی اسے ڈاکٹر کی کہی بات بتائی۔ اس نے وہ بچہ خود مہنور کی گود میں رکھ دیا اور کہا، یہ صرف تم لوگوں کا امتحان تھا، تم لوگ اس میں سرخرو رہے، میں یہ بچہ نہیں رکھ سکتی، یہ تم دونوں ہی کا ہے۔ مہنور نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس عورت سے بولی، اب آپ اس کی دوسری ماں ہیں، آپ ہی اس کا خیال رکھیں گی۔ وہ عورت بھی خوشی سے مسکرا اٹھی۔ اب ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو خوش قسمت ترین سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک نہیں 2 ماؤں کی ممتا انہیں واپس لوٹا دی ہے۔